السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیج نمبر 52، الباب الثامن، آٹھواں باب، آٹھواں چیپٹر۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے مسح کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اب ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ اب ہم ہمارے مین چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ فی التیمم، تیمم ہم نے کہا تھا کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہیں ایسی جگہ پر ہیں، کسی صحرا میں ہیں، یا ایسی ریتیلی جگہ پر ہیں، مٹی والی جگہ پر ہیں، یا کھیت اوت پر ہیں جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، اس میدان میں دور دور تک پانی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس وقت تیمم کریں گے۔ اب تیمم کیا ہے وہ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فیہ مسائل، یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں تیمم کے بارے میں۔ تیمم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، کب تیمم کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، وہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ التیمم لغتاً، لغتاً مطلب اس کا معنی بتا رہے ہیں۔ اس تیمم ورڈ کا، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ تیمم لفظ جو ہے، تیمم جو ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ القصد، قصد کا مطلب ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیمم کا جو لفظ کا معنی کیا ہے؟ قصد، ارادہ ہے۔ شرعاً اس کا ارادہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ مطلب تیمم کو تیمم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہوا وہ کیا ہے؟ مسح الوجہ، چہرے پر مسح کرنا، والیدینی، ہاتھ پر مسح کرنا، بالصعیدی، صاف، الطیبی، صاف ستھرے چیز سے۔ ٹھیک ہے، صعید وہ بھی صاف ہے اور طیب وہ بھی صاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہم کسی صاف چیز سے چھو کر ہم اپنے منہ اور ہاتھ کو مسح کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں علی وجہ، ایک طریقے سے، مخصوص خاص طریقے سے جو ہم بیان کریں گے اس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ تعبداً للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پر مسح کر رہے ہیں ایک خاص طریقے سے، اس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ ہوا وہ کیا ہے؟ مسح الوجہ، چہرے کا مسح کرنا ہے، ہاں، والیدینی، ہاتھ کا مسح کرنا ہے، بالصعیدی، ایک دم صاف سے، الطیبی، وہ بھی ایک دم صاف ستھری چیز سے، علی وجہ، ایک طریقے سے مسح کرنا ہے، کچھ بھی ایسے کھڑے ہو کے کیسے مسح نہیں کر لینا ہے، بلکہ ایک خاص مخصوص، ایک خاص طریقے سے جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تعبداً للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرتے ہوئے، یہ اس کا معنی ہے۔ یعنی چہرہ اور ہاتھ کو مسح کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک خاص طریقے سے، اس کو ہم تیمم کہتے ہیں۔ المسألۃ الاولیٰ، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ حکم التیمم، تیمم کا کیا حکم ہے؟ والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مشروعیتی، اس کی شریعت میں دلیل کیا ہے؟ تیمم کیوں کیا جاتا ہے، کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل دیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، التیمم مشروع، شریعت میں کیا کیا گیا ہے؟ تیمم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ رخصت، وہ ایک رخصت ہے، ایک نرمی ہے، من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ من محاسنی، وہ اچھائی میں سے ہے، حاضی شریعت کی اچھائیوں میں سے ہے، یعنی اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بندوں پر ایک نرمی ہے اور ایک شریعت کی ایک اچھائی ہے کہ سختی نہیں، شریعت سختی نہیں کرتی ہے بندوں پر۔ ٹھیک ہے، ومن خصائصی، اور خصوصیات میں سے ہے، ہذه الامہ، امت، اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ یعنی کسی بھی آپ ہندو میں دھرم میں چلے جاؤ تو اس میں ایسے نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ کو یہ نہیں ملا تو آپ ایسے کیجئے، وہاں کیا ہے؟ اسٹرکٹ قانون ہے، لیکن دین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر دین میں کہتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ملا آپ کو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک اس امت کی خاصیت میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تیمم کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور پیروں کو دھو، الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹکنوں سمیت۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنوب کی حالت میں ہو، یعنی اگر تم ناپاک ہو، فطہروا، تو پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء، یا تو احد منکم، من الغائط، کسی کو کوئی
ناپاک چیز آ گئی، یا تو او جا احد منکم، تم میں سے کسی کو آ گئی، من الغائط، ٹوائلٹ آ گئی یا باتھ روم اس طرح کا کچھ آ گیا، او یا تو لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھو لیا، یعنی عورتوں کے ساتھ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ سو گئے، فلم تجدوا ماء، اور اگر تم پانی نہیں پائے، دیکھیے یہ دلیل ہے، فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہیں پائے، فتیمموا، تو تم تیمم کرو، صعیداً، صاف ستھرا، طیباً، اچھے سے، ٹھیک ہے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم منہ، اور ہاتھوں کو بھی مسح کرو۔ ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، ما یرید نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے، لیجعل علیکم، کہ تم پر بنائے، اللہ تم پر بنائے، ایسا نہیں چاہتا ہے، کیا بنائے؟ من حرج، کوئی تکلیف، کوئی شدت تم پر بنائے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا ہے، ولیکن، لیکن، یرید، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو پورا کر دے، علیکم، تم پر، لعلکم، کہ تم لوگ ہو جاؤ، شاید تم لوگ ہو جاؤ، تشکرون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو اس میں دلیل کیا ہے؟ فلم تجدوا ماء، اگر تمہیں پانی نہیں ملا تو فتیمموا، تو تم کیا کرو؟ تیمم کرو، صعیداً طیبا، اچھے سے تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ ولقولی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث شریف میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الصعید الطیب کافی کا، الصعید الطیب، صاف ستھرا تیمم، کافی کا، تیرے لیے کافی ہے۔ فإن لم تجد ماء، اگر پانی نہیں ملا، 10 حجج، 10 تک، فإذا وجدت الماء، اور اگر تو نے پانی پا لیا، فأمسحه ببشرتک، تو کیا کر؟ رک جا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے بعد میں، ابھی فی الحال کیا ہے؟ الصعید الطیب کافی کا، تیرے لیے صاف ستھرا تیمم کافی ہے۔ فإن لم تجد الماء 10 حجج، اگر تجھے پانی نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ ولقولی علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جعلت الارض مسجدا وطہورا، جعلت، بنائی گئی ہے، لی، میرے لیے، الارض، زمین بنائی گئی ہے، مسجدہ، مسجد بنائی گئی ہے، میں جہاں چاہوں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو یہ زمین کیا ہے؟ ہمارے لیے مسجد ہے، وطہورا، اور صاف ستھری، یہ زمین کیا ہے میرے لیے؟ صاف ستھری بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طہورا سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے ہم تیمم کا معنی لیتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمین کیا بنائی گئی ہے؟ ہمارے لیے پاک بنائی گئی ہے، تو ہم کہیں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وقت اجمع اہل العلم، اہل علم یعنی علماء کرام جمع ہو گئے ہیں، سب نے ایک ہی رائے کی ہے، علی، کس پر؟ علی مشروعیت التیمم، کہ تیمم کیا ہے؟ شریعت میں سے ہے، اس پر سب علماء جمع ہو گئے ہیں، سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اذا توافرت شرائطہ، اگر اس کی شرط پائی گئی، توافرت مطلب پوری ہو گئی شرط، اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کر سکتے ہیں، کرنا ہے، اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کرنا ہے، تو اگر جب شرط پوری ہو جائے، یعنی اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کرنا ہے، تو اس چیز پر تمام علماء کرام جمع ہو چکے ہیں۔ انہ قائم مقام الطہارہ، انہ، اور تیمم کیا ہے؟ قائم، کھڑا ہونے والا ہے، مقام الطہارہ، طہارت کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ پانی نہیں ملا تو تیمم اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ فیباح بہ، تو اس کے لیے جائز ہے، ما یباح بہ بالتطہر بالماء من الصلاۃ، جو چیز وضو سے جائز ہوتی ہے، جیسے وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تیمم کرنے کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، وغیرہ ذالک، اور اسی طرح جو بھی کام ہم وضو کرنے کے بعد کرتے ہیں، اسی طرح ہم تیمم کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بذالک، اسی لیے پتہ چلا تثبت مشروعیت التیمم، کہ تیمم کی شریعت پتہ چل گئی ہمیں، کہ تیمم ثابت ہے بالکتابی، قرآن سے، والسنتی، اور سنت سے، والاجماعی، اور اجماع سے تیمم ثابت ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ تیمم کیا ہے؟ وہ ایک خاص طور سے مسح کرنا ہے چہرے اور ہاتھ کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا معنی ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے پڑھی، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، ٹھیک ہے۔ کوئی حدیث سے بھی پڑھ لیا کہ الطیب کافی ہے، الصعید الطیب کافی کا، فإن لم تجد ماء، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے پڑھ لیا کہ علماء کرام بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ملا تو تیمم ہم کر سکتے، کرنا ہے، اور جو کام وضو کرنے سے جائز ہوتے تھے، جیسے قرآن کی تلاوت، طواف، اور یہ سب نماز،
اسی طرح تیمم کرنے سے بھی وہ سب کام ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے. کب؟ اگر پانی نہیں ملا تبھی تیمم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. پانی مل گیا تو تیمم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے. شروط التیمم، تیمم کی کیا کیا شرطیں ہیں، والاسباب، اور اس کے کیا کیا سبب ہیں. المبیحۃ لہو، اس کے جائز ہونے کے، یعنی کب کب تیمم کرنا ہے، کیا کیا حالات ہیں، اور کیا کیا شرط ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.